السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الجن آیت 9: قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث ہم کر رہے ہیں، اور اللہ پہ ایمان کا بڑا سب سے محور اور مرکز اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت، خدا کی خدائی، اور اس لیے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کا ذاتی نام ہے، اور مفسرین کے نزدیک اگر اس کو مشتق مانا جائے الہ یا الہوں سے، تو اس کا مطلب ہے وہ ذات جو حاجت روا اور حل مشکلات، جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور جو مشکلیں ہیں ان کو وہ ہٹاتے ہیں۔ وہ ذات کے جس کی اپنی نہ کوئی حاجت ہے نہ اپنی کوئی مشکل ہے، وہ صرف خدائے عز و جل ہی ہو سکتا ہے۔ باقی اس کی مخلوق، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، جو بھی ہیں وہ سارے خدا کے محتاج ہیں، اور ان کی ساری ضرورتیں خدا سن کر پوری کرتا ہے۔ اور اس لیے اس آیت مبارکہ میں جو پہلے پڑھی ہے کہ جس وقت وہ سمندر کے سفر پہ جاتے ہیں اور وہاں وہ پھنس جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ جن کو انہوں نے دنیا میں خدا اور معبود اور مشکلیں یا جو لات اور منات اور عزا اور حبل جتنے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ لگتا ہے کہ وہ اب نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی ہم آج کے ولاگ میں ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ جس وقت کے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے مکہ کے اندر 8 مقامات سے انٹری فرمائی، اور آپ مشرکین کے کچھ جوانوں نے مسلمانوں پہ تیر بازی کی، 3 مسلمان اس سے شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید کے علاقے میں وہ لڑائی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے اپنے سامنے کے اس گروپ کو دیکھا کہ وہ تو لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے تیر مار کر 3 مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کو ایسے کاٹو جیسے پکی فصل کو کاٹا جاتا ہے، کہ جب ہم نے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے تو پھر انہوں نے لڑائی کیوں کی ہے؟ اور پھر ان میں سے اعلان کیا کہ 18 جہاں بھی ملے ان کی گردن اڑا دی جائے، اور انہی میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ وہ وہاں سے بھاگا، جدہ کے ساحل پہ پہنچا، اور بحری جہاز میں جب بیٹھا، کچھ آگے جا کر صومالیہ کے قریب وہ جہاز بھنور میں پھنس گیا۔ تو اس وقت ملاح نے بولا کہ بھائی سوارو، اب ہم پھنس گئے ہیں، اب لات و منات بھی ہمیں نہیں بچا سکتے، صرف اللہ پاک کو پکارو تو وہ ہمیں نجات دے دے گا۔ تو جس وقت کے اکرمہ نے سنا تو بولا یہی بات تو محمد ابن عبداللہ بولتا ہے، اور ہم بھاگے ہوئے یہاں آ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی وہی بات کر دی ہے کہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، تو پھر لات و منات مشکل میں کام نہیں آتے تو کب کام آئیں گے؟ تو اس نے منت مانی کہ اے خدا، اگر تو مجھے نجات دے دے کہ ہم ساحل پہ لگ جائیں، تو میں واپس پلٹ کر تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو جہاز تو بچ کے آ گیا، اور انہوں نے پھر اسی طرح واپسی کی، اور اپنی بیوی کے ساتھ برقعے میں چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا۔ اس کی بیوی بولی
کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو کیا اس کا اسلام قبول ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اس نے سامنے سے نکل کے بولا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہ جنگ یمامہ میں جو جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس غلطی سے لڑائی کرتے ہوئے وہاں شہید ہو گیا اور نکالا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ کریں، اور اسی سلسلے میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں انہی کی تشریح میں کل کا ہمارا جو 8واں ولاگ ہوگا اسی پہ ہم بحث کریں گے۔